لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں اشارہ فرما دیا ہے، تفصیل سے بھی اور اشارے سے بھی بتایا ہے۔ اشارتاً اللہ نے یوں فرما دیا کہ قرآن شریف کو بسم اللہ کے بے سے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے با سے قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اور والناس کے سین پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو ختم فرمایا۔ اب بے کو سین سے ملا دیا جائے تو بس بنتا ہے، اور سین کو بے سے ملا دیا جائے تو سب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے سے شروع کر کے اور سین پر ختم کر کے دنیا والوں کو، اپنے بندوں کو بتا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عقابی روح بیدار ہوتی ہے جب جوانوں میں، عقابی روح بیدار ہوتی ہے جب جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرات، یہ ختم قرآن کی مختصر محفل پاک سجائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں اس مختصر سی محفل پر اور محفل میں آنے والے، شرکت کرنے والے، حاضری کی برکتیں حاصل کرنے والے تمام لوگوں پر رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں عطا فرمائے۔ جہاں تک قرآن شریف کا تعلق ہے تو قرآن شریف سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں اور جتنے بھی صحیفے دنیا میں نازل فرمایا ہے، اتارا ہے، ان میں قرآن عظیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام و مرتبہ اور سب سے جامع اور سب سے کامل و مکمل کتاب بنا کر آسمان سے اتارا ہے اور تمام کتابوں کا سردار بنایا ہے۔ جس طرح ہمارے نبی آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ اور سب سے آخری نبی، اور ہمارے نبی کا دین سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے کامل و مکمل اور آخری دین ہے، اسی طرح قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا، برکت والا اور سب سے زیادہ کامل و مکمل اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد قیامت تک اب اللہ کی جانب سے کوئی کتاب نہ نازل ہوگی، نہ کوئی کتاب اتاری جائے گی، اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کوئی نیا حکم آسمان سے اتارا جائے گا۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کو حکم اتارنا تھا بندوں کے لیے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کو بندوں کے لیے نصیحت کرنی تھی، اللہ تعالیٰ کو بندوں کو جتنی بھی تعلیم دینا تھا، وہ قرآن عظیم کے ذریعے
اور اپنے محبوب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے مکمل تعلیم اور مکمل نصیحت اور مکمل طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرما دیا ہے۔ اب قیامت تک جس طرح کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول دنیا میں آنے والا نہیں ہے، اسی طرح کتاب تو اپنی جگہ، پوری کتاب اللہ کی تو دوسری اپنی جگہ، کوئی ایک آیت یا اللہ کی طرف سے کوئی ایک حکم بھی اب نازل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے، رسول پاک کے ذریعے اپنے دین کو، اللہ نے اپنے دین کو قرآن کے ذریعے اور رسول اللہ کے ذریعے قیامت تک کے لیے کامل و مکمل بنا دیا ہے۔ اب چاہے سائنس کے ذریعے ہو، ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو، روحانیت کے ذریعے ہو، مادیت کے ذریعے ہو، جسمانی اور دماغی توانائی اور قوت کے ذریعے ہو، چاہے عرفانی، نورانی اور روحانی طاقت و کرامت کے ذریعے ہو، جس قدر بھی دنیا کو ترقی اور عروج تک پہنچنا ہو، وہ بس اسی قرآن کے ذریعے ہی پہنچ سکتی ہے۔ اور قیامت تک جتنے بھی سائنس، ٹیکنالوجی یا جو کچھ بھی دنیا میں بڑا سے بڑا کام اور بڑا سے بڑا سائنس آئے گا، وہ ان کی تخلیق نہیں ہوگی، وہ اس سائنس والے کا کمال نہیں ہوگا، وہ اس ٹیکنالوجی والے انسان کا کمال نہیں ہوگا۔ در حقیقت قسم خدا کی وہ سارے کمالات قیامت تک کے لیے اسی قرآن عظیم کا مانا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن میں اشارہ فرما دیا ہے، تفصیل سے بھی اور اشارے سے بھی بتایا ہے۔ اشارتاً اللہ نے یوں فرما دیا کہ قرآن شریف کو بسم اللہ کے بے سے شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے با سے قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اور والناس کے سین پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو ختم فرمایا۔ اب بے کو سین سے ملا دیا جائے تو بس بنتا ہے، اور سین کو بے سے ملا دیا جائے تو سب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے سے شروع کر کے اور سین پر ختم کر کے دنیا والوں کو، اپنے بندوں کو بتا دیا، اے میرے بندو تم مجھے مانو یا نہ مانو، جو ماننے والے ہیں، جو میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو میرے دین کے، میرے نبی کے دین کے فرما بردار ہیں، جو قرآن اور دین اسلام کے ماننے والے ہیں، وہ بھی سنیں، اور جو ماننے والے نہیں ہیں، فرما بردار نہیں ہیں، جو نافرمان ہیں، وہ بھی سنیں کہ اب قرآن میں نے اتنا نواز دیا ہے اور اتنا کامل و مکمل کتاب بنا دیا ہے اس کو، کہ اگر کوئی انسان کوئی ایجوکیشن حاصل نہ کرے، کوئی تعلیم حاصل نہ کرے، کوئی بھی کتاب نہ پڑھے، بس قرآن شریف کو پڑھے اور اس کو سمجھ لے اور اس کی گہرائی میں اترتا جائے، تو یہی قرآن اس کے لیے بس اور کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ اس قرآن میں نے سب کچھ رکھ دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اتنی عظیم اور بڑی کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ اللہ کا فضل ہے، فضل عظیم ہے کہ جس قرآن کو، جس قرآن کے وزن کو اور جس قرآن کے پاور کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، پتھر برداشت نہ کر سکے، چٹان برداشت نہ کر سکی، دنیا کی کوئی چیز برداشت نہ کر سکی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی رحمت سے اور اس قرآن کے معجزے سے اس قرآن کو
اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے کمزور سینوں میں محفوظ کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، یہ رسول پاک کی رحمت ہے، یہ دین کا کمال ہے، اور یہ اس قرآن پاک کا معجزہ بڑا معجزہ ہے کہ آج 30 سپارے قرآن ان بچوں کے سینے میں محفوظ ہے۔ حضرات، اب اگر کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ یہ دونوں بچے جو بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہ امیر شریعت دارالعلوم سے حفظ کر کے سامنے بیٹھے ہیں اس لیے بولتا ہوں، کسی بھی دارالعلوم کا بچہ ہو، اگر انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے اور وہ ہمیشہ اس کو یاد رکھتا ہو، تو میں تو یہی کہوں گا، ایک ایمان والا تو یہی کہے گا کہ ان بچوں کا سینہ در حقیقت گوشت پوست ہڈی رگ اور خون کا سینہ نہیں ہے۔ حقیقی قرآن دیکھنا ہو تو کتاب کی شکل میں دیکھا جائے، اور حفظی قرآن دیکھنا ہو تو ان بچوں کے سینوں کو دیکھا جائے۔